بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش 1 کورس کوڈ 386 لیول FA۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یونٹ 2 کا پارٹ 4۔ کل ہم نے پڑھا تھا یس اور نو کویشچن کس طرح بنائے جاتے ہیں، اور اس کو میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا۔ اگر آپ نے نہیں وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ ضرور اسے دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لائف ٹائم آپ کو کام آنے والی چیز ہے۔ اب آ جائیے سیکشن بی پر، جو ہے لرننگ ٹو ریڈ، یعنی کہ ہم پڑھیں کیسے، پڑھنا سیکھنا، پڑھنا پڑھائی والا نہیں، پڑھنا کتاب کو پڑھنا۔ ان دس سیکشن وی ول گیو یو اے بریف انٹروڈکشن آف واٹ وی مین بائی ریڈنگ۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک چھوٹا سا آپ کو انٹروڈکشن دیں گے اس سیکشن میں کہ ریڈنگ کیا ہوتی ہے۔ بیسیکلی وی ول ٹرائی اینڈ میک یو انڈرسٹینڈ واٹ از ریڈنگ آل اباؤٹ۔ بیسیکلی جو ہے بنیادی طور پر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ریڈنگ ہے کیا اصل میں۔ سو بیفور وی گو اینی فردر، کین یو رائٹ اے سمپل ڈیفینیشن آف ریڈنگ؟ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، کیا آپ ریڈنگ کی کوئی ایک سمپل سی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں؟ ہیئر آر سم ڈیفینیشن، کچھ ڈیفینیشنس انہوں نے بتایا، یعنی آپ ریڈنگ سے، پڑھنے سے، کسی کتاب کو، لکھے ہوئے لفظوں کو پڑھنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو فرسٹ انہوں نے کہا ریڈنگ از ریکگنیشن آف لیٹرز اینڈ ورڈس، کہ ریڈنگ جو ہے وہ پہچاننا ہے حرف کو، لفظوں کو۔ دوسرا انہوں نے لکھا کہ ریڈنگ از پروناؤنسنگ دا ساؤنڈ، کیا ریڈنگ جو ہے وہ حرف کو، آوازوں کو پروناؤنس کرنا ہے، لہجے کو پڑھنا ہے صحیح سے اس کو۔ ریڈنگ از آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا میسج آف دا رائٹر، ریڈنگ دراصل سمجھنا ہے لکھنے والے کے میسج کو۔ پھر ہے ریڈنگ از لرننگ نیو ورڈس، ریڈنگ جو ہے وہ نئے الفاظ کو سیکھنا ہے۔ ریڈنگ از لائک تھنکنگ، ریڈنگ جو ہے وہ سوچ کی طرح ہے، جس طرح کہ ہم کوئی بات سوچتے ہیں۔ ریڈنگ از فائنڈنگ آؤٹ انفارمیشن، یا ریڈنگ فائنڈنگ انفارمیشن ہے، اطلاعات کو معلوم کرنا ہے، نئی معلومات کو لینا ہے۔ ریڈنگ انیبلس ریڈر ٹو اچیو کانفیڈنس، کمپریہنشن اینڈ فلوئنسی، ریڈنگ جو ہے وہ اس قابل بنا دیتی ہے پڑھنے والے کو کہ اس میں اعتماد آ جائے، کمپریہنشن یعنی بات کو سمجھنا آ جائے، جو لکھا ہوا اس کو کمپریہنڈ کر سکے، سمجھ سکے کہ اس میں اصل میں بات کیا کہی گئی ہے، اینڈ فلوئنسی، اور روانی آ جائیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں لیٹ اس ناؤ کنسیڈر این ایگزامپل آف عبدل۔ اب یہ انہوں نے آپ کو ایک عبدل کی مثال دی، کہتے ہیں چلے عبدل کی ایک مثال لیتے ہیں۔ عبدل از اے کین ریڈر، عبدل ایک بہت ہی سنجیدگی سے، توجہ سے پڑھنے والا ریڈر ہے۔ ہی ریڈس آل کائنڈس آف ریڈنگ اسٹف، وہ ہر طرح کی ریڈنگ مٹیریل کو پڑھتا ہے۔ فار ایگزامپل ہی ریڈز اسٹوریز، نیوز پیپرز، مثلاً وہ کہانیاں بھی پڑھتا ہے، وہ اخبار بھی پڑھتا ہے۔ یا آلسو ہیز ٹو ریڈ یوٹیلیٹی بلز، حتیٰ کہ وہ یوٹیلیٹی بلز جو آتے ہیں نا، بجلی کا بل، گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل، یہ سارے بلز ہیں۔ اب تو ہر ٹیلی فون کا بل بہت کم جگہوں پہ آتا ہوگا، کیونکہ زیادہ تر آپ کے پاس موبائل ہے، اور موبائل میں آپ بیلنس ڈالتے ہیں، لفظ ہمارا استعمال ہوتا ہے بیلنس ڈالنا، تو بہرحال وہ بلز بھی وہ پڑھتا ہے۔ اب یہاں پہ A10 ہے، اس پہ لکھتے ہیں یہ وی ریڈ ڈفرینٹ کائنڈس آف ٹیکسٹ اینڈ ایچ ٹیکسٹ ہیز اے ڈفرینٹ پرپز اور آبجیکٹیو۔ ہم مختلف طرح کے ٹیکسٹ یعنی لکھا ہوا مواد پڑھتے ہیں، اور یہ مواد جو ہوتا ہے یہ اس میں یہ مختلف مقاصد کے لیے لکھا جاتا ہے، مختلف، ہر ایک کا ایک مختلف مقصد ہوتا ہے نا، کہ جو آپ کو بتانے کے لیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس میں۔ لائک ایگزامپل انہوں نے ایک مثال دی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی اچھی سی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، جو آئیکنس ہوتے ہیں نا موبائل کے، یلو والے، یلو کلر کے بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ اخبار پڑھ رہا ہے، دی نیوز لکھا ہوا ہے، بڑی توجہ سے آنکھوں کو بڑا بڑا کھول کے پڑھ رہا ہے، بھویں بھی چڑھائی ہوئی ہیں اس نے، اطلاعات کو، امپورٹنٹ خبر پڑھ رہا ہے۔ اچھا، ایگزامپل پہ آ جاتے ہیں، مثال پہ عبدل ریڈس اسٹوریز فار پلیجر اور انٹرٹینمنٹ، کہتے ہیں عبدل جو ہے وہ کہانیاں پڑھتا ہے پلیجر اور انٹرٹینمنٹ، خوشی حاصل کرنے کے لیے اور انجوائے، مزہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے، مزے کرنے کے لیے۔ ہی ریڈس نیوز پیپر فار انفارمیشن، وہ اخبار پڑھتا ہے اطلاعات لینے کے لیے۔ اینڈ ہی ریڈس بلز ٹو فائنڈ آؤٹ امپورٹنٹ ڈیٹیلس، اور وہ بل پڑھتا ہے تاکہ وہ اہم جو تفصیلات ہیں اس کو معلوم کر سکیں۔ واٹ ڈو یو ریڈ، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کین یو لسٹ ایٹ لیسٹ 5 ٹائپس آف ٹیکسٹ اور ریڈنگ مٹیریل دیٹ یو ریڈ ان یور ڈیلی لائف، کہتے ہیں کیا آپ 5 طرح کی چیزیں لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں؟ تو 5 ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی زندگی میں پڑھتے ہوں گے؟ تو اگر ہم آپ کی لائف میں سپوز کر لیتے ہیں، تو آپ کے پاس جو نمبر 1 چیز آ جائے گی، وہ تو آپ اپنا سلیبس ہی پڑھتے ہیں،
جو کچھ آپ کو امتحان میں پڑھنا ہے وہ آپ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ عموماً بچے جو ہے وہ شوق سے جو پڑھ لیتے ہیں وہ ہوتا ہے بل بورڈز جو کہ راستے میں لگے ہوتے ہیں، یا سائن بورڈز پڑھے جاتے ہیں، یہ زیادہ تر پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ان کامن آپ کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں تو وہ آپ کو کیا ہوتا ہے، وہ آپ نے کوئی نہ کوئی اشتہار، ٹھیک ہے، ایڈورٹیزمنٹ کہیں لگا ہوا ہے وہ آپ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایڈورٹیزمنٹ پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 پر آ جائیے، تو عموماً موبائل میں تو آپ سن ہی رہے ہوتے ہیں تو پڑھ تو کچھ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، پمفلیٹس پڑھ لیتے ہیں۔ جو پمفلیٹس کبھی آتے ہیں نا، بروشرز آتے ہیں آپ کے پاس کہ پیزا اتنا سستا ہو گیا ہے، یا یہاں سے اتنا سستا مل جائے گا، یہ چیز اتنے میں مل جائے گی، یہ والی چیزیں آپ پڑھ لیتے ہیں۔ اب نمبر 5 پہ آپ سوچئے کہ نمبر 5 پہ جو ہے وہ آپ مزید 5ویں نمبر کی کیا چیز ہوگی جو کہ آپ پڑھ لیتے ہوں گے، یعنی بل بورڈز بھی ہو گئے ہمارے، پمفلیٹس بھی ہو گئے ہمارے پاس، اور چلیے ہم یہی کر لیتے ہیں، کبھی کبھار آپ کو امی پڑھوا لیتی ہوں گی یوٹیلیٹی بلز، کہ بھئی دیکھو ذرا بل کتنا آیا ہے، بجلی کا بل کتنا آیا ہے، گیس کا بل کتنا آیا ہے، تو یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ آپ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ان کامن چیزیں ہیں جو کہ پڑھی جاتی ہیں، اور اگر پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نیوز پیپرز بھی پڑھتے ہوں، آپ اسٹوریز بھی پڑھتے ہوں، یہ تمام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وائی وڈ یو ریڈ دا فالوئنگ ٹائپس آف ریڈنگ مٹیریل، اب انہوں نے کچھ مٹیریل لکھا ہے، کہتے ہیں یہ آپ کیوں پڑھیں گے، یہ بتائیے۔ وی ہیو گیون 3 columns below, place each kind of reading in its appropriate column، کہتے ہیں ہم نے 3 columns آپ کو دے دیے، اب آپ اپروپریٹ وے میں ان کو لکھیں۔ اچھا یہاں پر کیا ہے، دی واٹس آن سیکشن آف دی لوکل پیپر، واٹس آن سیکشن جو ہے لوکل پیپر کا، جو عام آپ کا لوکل یعنی جو آپ کے اپنے علاقے کا جو نیوز پیپر ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے۔ پھر ناول ہے، کوکنگ بک ہے، ٹیکسٹ ان کلاس ہے، پوئم ہے، دا ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے، پوسٹ کارڈ ہے۔ اچھے سب میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ کتنی پرانی زمانے کی کتاب لکھی ہوئی ہے، تو اس میں پرانے زمانے کی بہت ساری باتیں، اب ٹیلی فون ڈائریکٹری کی اب اتنی ضرورت نہیں پڑتی، اب تو گوگل میپ میں ڈالتے کام آپ کا ہو جاتا ہے، موبائل میں آپ کے سارے نمبرز ہوتے ہیں۔ اچھا پوسٹ کارڈ ہے، پوسٹ کارڈ کا بھی اب زمانہ نہیں رہا ہے۔ ٹرین ٹائم ٹیبل ہے، ریسیپی ہے، ٹریول بروشر ہے، این آفیشیل رپورٹ ہے، امپلائز پروگریس ہے، اب آپ کی بھی اپنی پروگریس رپورٹ ہوتی تھی بچپن میں اپنی۔ اچھا اب یہ انہوں نے یہاں پہ یہ 3 کالمز، ریڈنگ آف دا انفارمیشن، ریڈنگ فار انفارمیشن، مقصد بتایا ان کو پڑھنے کا، دیکھیں ریڈنگ فار انفارمیشن، ریڈنگ فار انجوائمنٹ اور ریڈنگ فار ورک، یہ 3 آپ کو انہوں نے کالم بنا دیے ہیں۔ اب اس میں آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تقریباً 17 قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی لکھی ہوئی ہیں، تو یہ اب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں بتائیے کہ آخر آپ نے یہ تمام چیزیں آپ یہ کس کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آگے یہ والا کام بھی آپ کا آسان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ اسے ایزیلی کر پائیں۔ تو پہلے ہم کس کے کالم ڈرا کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا کہ میں نے یہ آپ کے پاس کالمز میں نے بنا دی۔ ریڈنگ فار انفارمیشن میں آپ ٹیلی فون ڈائریکٹری پڑھ سکتے ہیں، ٹریول بروشر پڑھ سکتے ہیں، روڈ سائنز آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹرین ٹائم ٹیبل پڑھ سکتے ہیں، واٹس آن لوکل سیکشن آف دا لوکل پیپر، سیکشن آف دا لوکل پیپر پڑھ سکتے ہیں، اور کسی کی بایوگرافی آپ ریڈنگ فار انفارمیشن میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور انجوائمنٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ریڈنگ فار انجوائمنٹ میں آپ ناول پڑھ سکتے ہیں، کوکنگ بک پڑھ سکتے ہیں، ریسیپی پڑھ سکتے ہیں، کارٹونز پڑھ سکتے ہیں۔ ریڈنگ فار ورک میں آپ ٹیکسٹ ان دا کلاس، آپ کی امپلائمنٹ پروگریس رپورٹ ہے، کویشچنیئر ہے جو آپ کو دیے جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے پاس ورک میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ پرپس ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اب A11 پہ آ جائیے، کہتے ہیں واٹ از دا پرپس، تو مقصد کیا ہے آخر۔ ہیئر آر 2 سیمپل ٹیکسٹ، ریڈ ایچ اینڈ دین رائٹ۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کے پاس مزید انہوں نے 2 آپ کو ٹیکسٹ دے دیے، کہتے ہیں ان دونوں کو پڑھیں اور پھر آپ بتائیے کہ کیا ہے، واٹ کائنڈ آف ٹیکسٹ ایچ سیمپل از، نمبر 1 یہ بتانا ہے، نمبر 2 بتانا ہے وائی وڈ یو ریچ ایچ ٹیکسٹ، اب آپ ہر ٹیکسٹ کو کیوں پڑھتے ہیں، پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اوپن مارکیٹ کرنسی ریٹ، پہلا تو انہوں نے اوپن مارکیٹ کرنسی ریٹ بتا دیا ہے
کہ جناب آسٹریلین ڈالر، کینیڈین ڈالر جو ہیں بائنگ اور سیلنگ پرائزز ان کے، یورو ہے، جاپانیز ین ہے، کویتی دینار ہے، سعودی ریال ہے، یو اے ای ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو جناب یہ آپ بزنس کے لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کا جو پرپز ہو سکتا ہے، سیمپل 1 کا آپ کے، وہ پرپز آپ کا ہوگا بزنس، یعنی آپ یو وانٹ ٹو پرچیز، آپ کو ڈالر خریدنا ہے یا ڈالر آپ کو بیچنا ہے، تو آپ آبویسلی اس کو آپ پڑھیں گے، تو یہ آپ اس وجہ سے پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری تو کوئی وجہ اس کی ہو نہیں سکتی۔ یہ پھر اس کے بعد آپ آ جائیے سیمپل 1 کے بعد سیمپل 2 انہوں نے دیا ہے۔ اچھا، سیمپل 2 میں انہوں نے ایک آپ کو اسٹوری دی ہوئی ہے۔ موسٹ پیپل ول ٹیل یو دیٹ دے ریڈ گیٹنگ the flu each year. They dread getting the flu each year, but very few people actually take meaningful steps to help themselves and their families avoid the misery and discomfort of the seasonal flu. کہتے ہیں بہت سارے لوگ جو اس بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ انہیں فلو ہو جائے گا اس سال، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کہ تاکہ ان کو فلو نہ ہو۔ While a little bit of information and effort, you can greatly reduce your chances of getting this year influenza virus. Here is how. کہتے ہیں ود اے لٹل بٹ آف انفارمیشن، تھوڑی سی معلومات کے ساتھ آپ تھوڑی سی کوشش کے ساتھ آپ جو ہے وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں، ریڈیوس کر سکتے ہیں ان تمام چانسز کو جس کی وجہ سے کہ آپ کو اس سال انفلوئنزا ہو سکتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وائل موسٹ پیپل نو واٹ اٹ فیلز لائک ٹو ہیو دا فلو، کہہ رہے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ فلو ہونا کیا ہے، دے مے ناٹ فلی انڈرسٹینڈ واٹ دا فلو از، مگر وہ مکمل طور پر نہیں جانتے کہ فلو ہے کیا، اینڈ ہاؤ اٹ از پاس فرام ون پرسن ٹو اندر، اور یہ کس طرح ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک پہنچتا ہے۔ اے لٹل انفارمیشن اباؤٹ دا فلو کین گو اے لانگ وے ٹورڈس پریونٹنگ اٹ، کہتے ہیں تھوڑی سی انفارمیشن سے جو ہے آپ بہت دیر عرصے تک اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا سینٹرس آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن، جو کہ ڈیزیز کنٹرول اور پریونشن یعنی ڈیزیز کو کنٹرول کرنا، روک تھام کرنا اس کی، اور اس میں احتیاطی تدابیر والا جو آپ کا سینٹر ہے وہ آپ کو بتاتا ہے۔ انفلوئنزا از اے ریسپیریٹری النیس دیٹ از کاز بائی فلو وائرس، کہ انفلوئنزا جو ہے وہ ایک سانس کی بیماری ہے جو کہ فلو کے وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فلو سمٹمز یوزلی اسٹارٹ ٹو اپیئر 1 to 4 days after the virus gets into your body، اور فلو کے جو سمٹمز ہیں یعنی جو نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں آپ کے اندر، وہ کب ہوتی ہیں؟ علامات جو ہیں وہ فلو کا وائرس جب 4 دن اپنی باڈی میں گزار لیتا ہے اس کے بعد ہوتی ہیں۔ دا فلو از کنٹیجس اینڈ کین بی ٹرانسفر ٹو سم ون ایلس 1 day before symptoms occur and up to 5 days after getting sick، یعنی آپ کے پاس اگر فلو کے جراثیم ہیں تو آپ کی سمٹمز علامات ظاہر ہونے سے 1 دن پہلے سے ہی وہ ٹرانسفر کرنا جراثیم کو شروع کر دے گا، اور آپ کے بالکل ٹھیک ہو جانے کے 5 دن بعد تک بھی، یعنی 5 دن بعد تک بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ دا فلو وائرس از اسپریڈ مینلی تھرو ریسپریٹری ڈراپلیٹس آف کف اینڈ سنیز، جب آپ چھینکتے ہیں یا کھانستے ہیں تو اس سے جو باریک باریک سے پانی کے قطرے آپ کی باڈی سے نکل کے باہر آتے ہیں، اس کی وجہ سے فلو کے وائرس جو ہے وہ اسپریڈ ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب آپ چھینکیں یا کھانسیں تو فوراً آپ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیں یا کوئی رومال وغیرہ رکھ لیں۔ دین سمپٹمز آف دا فلو انکلوڈ سور تھروٹ، ہائی فیور، ہیڈ ایک، کف، مسل پینس اینڈ لیتھارجی۔ جناب سمٹمز جو ہیں، جو علامات ہیں فلو کی، وہ کیا ہیں؟ کہ گلے میں درد ہوتا ہے، ہائی فیور ہوتا ہے، بہت تیز بخار ہوتا ہے، ہیڈ ایک ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، کف کھانسی آتی ہے، مسل پینس پٹھوں میں درد ہوتا ہے، اور لیتھارجی، اور آپ ذرا کاہلی سی محسوس کرتے ہیں۔ دا فلو کین کاز ایڈڈ میڈیکل complication for people in high risk group such as elders and children۔ اچھا، فلو جو ہے وہ میڈیکل کمپلیکیشن پیدا کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ایلڈرز ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، یعنی یہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اور بچوں، یعنی بوڑھوں اور بچوں کو جلدی سے یہ کیچ کر لیتا ہے۔ فلو سیزن کین لاسٹ اینی ویئر فرام اکتوبر ٹو مئی، کہیں پر بھی یہ اکتوبر سے مئی تک کے یہ سیزن ہوتا ہے، یعنی گرمی کے موسم سمجھ لے ہو گیا۔ گیٹ ویکسینیٹڈ، ویکسینیشن حاصل کر لیں۔ دا بیسٹ وے ٹو کیپ یور سیلف فرام گیٹنگ دا فلو از ٹو گیٹ یور ایئرلی فلو ویکسینیشن۔ ایک بہترین طریقہ جو فلو سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ آپ ہر سال اپنے آپ کو فلو کی ویکسینیشن لگائیں۔ فلو ویکسینیشن کین بی ایڈمنسٹریٹڈ بائی ایدر اے فلو شاٹ اور اے نیزل اسپرے۔ فلو کی ویکسینیشن جو ہے یا تو آپ کو اس کے انجیکشن سے لگ سکتی ہے یا ناک میں اسپرے کرنے سے۔
although it is best to get vaccinated early in the flu season, اور یہ بہترین ہے کہ آپ سیزن سے پہلے ہی اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا لیں. یو کین آلویز ڈو اٹ لیٹر اف نیسسری، بعد میں بھی کر سکتے ہیں اگر ضروری ہو. فلو شاٹس آر موسٹ کامن فرام ویکسینیشن، ویکسینیشن کے تھرو فلو کے شاٹس یعنی کہ جو انجیکشن لگتے ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں، بہت کامن ہیں، عام ہیں، لوگ کرواتے ہیں. بٹ نیزل اسپرے ویکسینس میں ورک بیٹر فار پیپل ہو وانٹ ٹو اوائڈ نیڈلس. اور لیکن نیزل اسپرے ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو لوگ. اچھا تو جناب یہ ہمارا آرٹیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں اب ہمیں بتانا ہے کہ یہ کیا. تو آبویسلی جو ہم نے اس کو پڑھا ہے تو یہ سارا کا سارا ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ سیمپل 2 جو ہے یہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ فلو کے بارے میں معلومات دے رہا ہے. تو ہم اس کو انفارمیشن لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد اس کو پڑھنے کا کیا ہے کہ ہمیں معلومات ہو اور ہم اپنے آپ کو کسی بھی بیماری سے پریشانی سے وقت سے پہلے بچا سکیں، احتیاط کر سکیں. تو اس کا پرپز جو ہے وہ انفارمیشن ہے. اچھا اب اس کے بعد آ جائیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. 8-12 میں وہ آپ کو کہتے ہیں ہیئر از اے ٹاپک، ایک ٹاپک ہے پولیوشن، واٹر، ایئر اینڈ سوائل کنٹامنیشن. یعنی پولیوشن کیا ہے؟ ہوا، پانی پہلے ہے، واٹر، پھر ایئر، پھر ہوا، اور سوائل اور زمین. اس میں کنٹامنیشن ہو جانا، جراثیم کا داخل ہو جانا. اب کہتے ہیں اگر یہ ٹاپک آپ کو مل جائے پولیوشن، واٹر، ایئر اینڈ سوائل کنٹامنیشن، تو واٹ کائنڈ آف ٹیکسٹ ڈو یو تھنک اٹ از. تو اب آپ بتائیے کہ یہ کس طرح کا ٹیکسٹ ہوگا. تو آبویسلی ہم اس کے بارے میں لکھیں گے کہ جناب یہ جو ہے وہ انفارمیٹیو ہے، یہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں واٹ ول بی ان دا ٹیکسٹ، ٹیکسٹ میں کیا ہوگا. تو کیا ہوگا اس میں؟ انفارمیشن ہوگی پولیوشن کے متعلق، انفارمیشن اباؤٹ پولیوشن. پھر کہتے ہیں جناب کہ what would anybody be interested. اچھا why would anybody be interested in reading this kind of text. کوئی اس طرح کا ٹیکسٹ پڑھنے میں کیوں انٹرسٹ لے گا؟ کیوں انٹرسٹ لے گا؟ وہ اس لیے لے گا کہ وہ ٹو سیو himself and others from diseases. اپنے آپ کو اور دوسروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ٹو himself and others from diseases. انسان جو ہے وہ اس طرح کے پڑھے گا تاکہ بیماریوں سے بچائے، اور ٹو سیف ورلڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دنیا کو بھی بچانے کے لیے ہم یہ ٹیکسٹ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ ٹیکسٹ آیا ہے ریڈ دا ٹیکسٹ کیئرفلی. کہتے ہیں اب اس ٹیکسٹ کو آپ غور سے پڑھی. ایک تصویر بھی دی ہوئی ہے انہوں نے، اس میں دیوار کے ساتھ بہت سارا کچرا پڑا ہوا ہے. تو خیر بیچارہ بہت ہی کم کچرا پڑا ہوا ہے. یہ کسی پاکستانی علاقے کی ذرا اچھی سی دیوار لیتے تو پتہ لگتا ہے. ہمارے تو سڑک پہ، مین جگہ پہ، سب جگہوں پہ بہت قسم کا کچرا پڑا ہوتا ہے. اب یہ پولیوشن کے بارے، پولیوشن، واٹر، ایئر اینڈ سوائل کنٹامنیشن، جو ہیڈنگ انہوں نے دی تھی وہی ہیڈنگ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر انہوں نے دے دی ہے اور اس کا ٹیکسٹ دے دیا ہے. پولیوشن از این انوائرمنٹل کنسرن فار پیپل تھرو آؤٹ دا ورلڈ. کہتے ہیں پولیوشن جو ہے وہ انوائرمنٹل کنسرن ہے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے. ون یونیورسٹی اسٹڈی سجیسٹ that pollutants in the water, air and soil cause up to 40% of the premature deaths in the world's population. کہتے ہیں ایک اسٹڈی نے، یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی نے بتایا ہے کہ 40% تک کے لوگ جو ہیں وہ اپنے وقت سے پہلے ہی جو لوگ مر جاتے ہیں ان پولیوٹنٹس کی وجہ سے جو کہ ہوا میں اور زمین میں پائے جاتے ہیں. انفینٹس اینڈ ینگ چلڈرن آر دا موسٹ ایٹ رسک ٹو واٹر بورن ڈیزیزز. اور پانی سے ہونے والی بیماریوں سے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ انفینٹ، چھوٹے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے، اور ذرا تھوڑے سے بڑے بچے، ینگ چلڈرن جو ہیں وہ لڑکپن والے بچے جو ہیں وہ زیادہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں. واٹر ان مینی تھرڈ ورلڈ کنٹریز از کنٹامنیٹیڈ ود ٹاکسک کیمیکلس. پانی جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، جو ہماری ترقی پذیر کنٹریز ہیں، ان میں ٹاکسک ایلیمنٹ ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ زہریلے کیمیکل مادے ملے ہوئے ہوتے ہیں. آلسو نون ایز ٹاکسن، جن کو کہ ہم ٹاکسنس بھی کہتے ہیں. دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO اسٹیمیٹس دیٹ 1.1 بلین پیپل ہیو little or no access to clean water.
اب WHO جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے UNO کی، تو وہ یہ کہتی ہے کہ جناب 1.1 بلین لوگ جو ہیں ان کو صاف پانی نہیں ملتا. ان مینی آف دیز regions the water that is used for drinking, cooking and washing is the same water that is used for dumping sewages and hazardous waste. کہتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ پینے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے جو پانی اور دھونے دھلانے کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے، وہ پانی وہی پانی جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے جو گندے جو آپ کے نالے وغیرہ گٹر کے لائن جو ہے اس کے لیے، اور جو خطرناک ویسٹ ہے جو کیمیکل ویسٹ ہوتا ہے کمپنیز وغیرہ کا، اس کو ڈمپ کرنے کے لیے. اینڈ واشنگ از دا سیم واٹر دیٹ از یوز فار. اچھا ٹھیک. موسٹ ڈیولپنگ کنٹریز کین ناٹ افورڈ واٹر ٹریٹمنٹ فیسلٹیز. بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی پذیر جو ممالک ہیں، وہ پانی کو صاف کرنے کے جو اخراجات ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. اپروکسیمیٹلی 80% آف انفیکشس ڈیزیزز ان دا ورلڈ آر کاز بائی کنٹامنیٹڈ واٹر. تقریباً 80% جو بیماریاں ہیں، جو انفیکشنز ہیں، وہ گندے پانی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. دین اوپن اسٹووس کاز لنگ کینسر ان مینی پارٹس آف دا ورلڈ. اب جو اوپن اسٹووس ہوتے ہیں جن میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، دھواں نکلنے والی چمنیز وغیرہ، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو دنیا بھر میں لنگ کا کینسر ہوتا ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے. ایئر پولیوشن از اے گروئنگ پرابلم تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اب ہوا میں جو پولیوشن ہو رہا ہے، جو ہوا کی جو آلودگی ہے، وہ دنیا بھر کے لیے جو ہے ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے. انڈور ایئر پولیوشن از ون آف دا لیڈنگ کاز آف لنگ کینسر. گھر کے اندر جو آپ کا ایئر پولیوشن ہوتا ہے وہ بھی پھیپھڑوں کے کینسر کا باعث ہے. فیملیز ان ڈیولپنگ کنٹریز یوز اوپن اسٹوو فار کوکنگ اینڈ ہیٹنگ دیئر ہومز. اب جو فیملیز ہوتی ہیں گھروں میں کھانا پکانے کے لیے اوپن اسٹووز استعمال کرتی ہیں. اور یہی ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں چولہے استعمال ہوتے ہیں، لکڑی کا چولہا ہے جس میں آپ لکڑی جلا رہے ہیں، کوئلے جلا رہے ہیں، یا اوپلے وغیرہ گاؤں میں جلائے جا رہے ہیں، تو اس کا دھواں جو ہے وہ گھر کے اندر جا رہا ہے. اب گھر میں رہنے والے لوگ جو ہیں اسی ماحول میں تو سانس لے رہے ہیں نا، تو وہ دھواں پھر ان کی باڈی میں جا رہا ہے. دیز ہومز ڈو ناٹ ہیو پراپر وینٹیلیشن. اور کیونکہ ان گھروں میں پراپر وینٹیلیشن نہیں ہوتی ہے. دا اسموک وچ از فل آف کیمیکلس اینڈ کیسینوجنس گیٹس ٹریپڈ ان سائڈ ویئر فیملیز ایٹ اینڈ سلیپ. کہتے ہیں اب یہ جو سارا کیمیکل پولوشن ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ اسی جگہ پہ اسی علاقے میں موجود ہوتا ہے جہاں پر کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں. آؤٹ ڈور پولوشن از آلسو کاز ڈیزیزز اینڈ illness اسپیشلی ان انڈسٹریل سٹیز سچ ایز بیجنگ چائنا ویئر کینسر از دا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ. اب کہتے ہیں آؤٹ ڈور باہر جو علاقے میں دھواں ہے وہ بھی موت کا سبب ہے. زیادہ تر انڈسٹریل سٹیز میں جو کہ صنعتی شہر ہیں جیسا کہ بیجنگ ہے، چائنا ہے، وہاں پہ ویئر کینسر از اے لیڈنگ کاز آف ڈیتھ. وہاں پہ زیادہ تر لوگ کینسر کی وجہ سے مرتے ہیں. چائنا ریلائز ہیویلی آن کول. اب چائنا میں بہت زیادہ کوئلے پر کام ہوتا ہے. وچ از کنسیڈرڈ دا ڈرٹیسٹ سورس آف انرجی. جو گندی ترین جو ہے وہ توانائی کے سورس ذریعہ مانا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو دا یورپین یونین. جو یورپین یونین کے مطابق only 1% of urban dwellers in China breathe clean air on an average day. یعنی کہ صرف 1% لوگ جو ہیں چائنا میں صاف ہوا لیتے ہیں ایک دن میں، یعنی باقی سب 99% جو ہے وہی گندی ہوا اپنے پھیپھڑوں میں لے رہے ہوتے ہیں. Countries including Japan and Korea receive much of the China's pollution in the form of the acid rain. اور اب چائنا میں تو لوگ لیتے ہی رہتے ہیں، لیکن جاپان اور کوریا میں بھی جو ہے وہ ایسڈ رین ہوتی ہے، تیزابی بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی یہ سب کچھ چلا جاتا ہے. دس پولوشن ریزلٹس مینلی فرام دا کول پاورڈ فیکٹریز. اور یہ جس وجہ سے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کول پاورڈ فیکٹریز، یعنی ایسی فیکٹریز جو کہ کوئلے سے چلتی ہیں. آؤٹ ڈور ایئر پولوشن از آلسو اے کنسرن ان مینی ویلدی کنٹریز. بہت سے امیر ملکوں میں بھی یہ ایک بڑی وجہ ہے پریشانی کی. دوز ہو لیو اینڈ ورک ان بگ اربن سینٹرز ناؤ ایکسپیرینس مینی وارم ڈیز بینیتھ اے لیئر آف اسموک. جناب، اور بہت سے لوگ جو کہ بڑے شہروں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ تر وہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں بڑے گرم دن. تو یہ گرمی جو ہو رہی ہے نا، یہ سبھی ریسنٹلی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس وقت 2026 میں کی میں بات کر رہی ہوں. میں اس لیے سال بتا رہی ہوں تاکہ آپ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہم کس وقت کی بات کر رہے ہیں. تو 2026 میں جون کے مہینے میں بے انتہا گرمی جرمنی میں رہی، یورپ میں رہی جون کے مہینے کے آخر میں، اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ وہاں پر اتنی گرمی نہیں ہوتی. تو یہ سب وجوہات یہی تھیں، انہی تمام وجوہات کی بنا پر ہوتا رہا ہے. 16 of the world's most polluted cities are in China. 16
دنیا کے سب سے زیادہ پلیوٹیڈ آلودہ شہر جو ہے وہ چائنا میں ہے. سوائل پولیوشن از آلسو اے میجر کنسرن. اور زمین اب ڈیم ہمارا دوسرا حصہ کہ پانی زمین کی جو پولیوشن ہے آلودگی ہے وہ بھی ایک اہم پریشانی کی وجہ ہے. بہت ان انڈسٹریل اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز جو کہ انڈسٹریل کا زرعی ممالک میں بھی اور انڈسٹریل یعنی صنعتی ممالک میں بھی اور ڈیولپنگ کنٹریز میں ترقی یا پذیر ممالک میں جو ترقی کر رہے ہیں. Pollutants such as metals and pesticides seep into the earth's soil and contaminates the food supply. اب جو پولیوٹنٹس جو ہیں جو آلودگی ہے وہ کیا کرتی ہے میٹل سچ ایز اے میٹل جیسے کہ میٹل ہے دھات وغیرہ ہے اور پیسٹیسائڈس ہیں جو کیڑوں مکوڑوں کو مارنے کے لیے آپ پودوں پہ جو پیسٹیسائڈ ڈالتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ زمین میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ فوڈ سپلائی پر اثر کرتے ہیں. سوائل پولیوشن کازز میجر ہیلتھ رسک ٹو انٹائر ایکو سسٹم. اور جو ہمارا یہ ایکو سسٹم ہے اس کو بھی جو ہے یہ سوائل پولیوشن بہت زیادہ ہرٹ کرتا ہے, بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. دس ٹائپ آف پولیوشن ریڈیوسز دا اماؤنٹ آف لینڈ سوٹیبل فار ایگریکلچر پروڈکشن اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو گلوبل فوڈ شارٹیج. اب اس طرح کا جو پولیوشن ہوتا ہے یعنی جو زمین کا جو پولیوشن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس زمین کی مقدار کو کم کر دیتا ہے جہاں پہ کہ آپ ایگریکلچر کر سکیں, زراعت کر سکیں. ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ خوراک کی کمی ہو جاتی ہے, شارٹیج ہو جاتا ہے. ڈمپنگ آف انڈسٹریل اینڈ ڈومیسٹک ویسٹ پروڈکٹس پروڈیوسز مچ آف دا ورلڈ سوائل پولیوشن. اور جو ہم صنعتی گندگی ہے یا گھروں کے جو گندے کچرا وغیرہ ہیں اس کو جو ہم زمین میں ڈمپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پولیوشن ہوتا ہے سوائل میں. دو نیچرل ڈیزاسٹر کین آلسو ایڈ ٹو دا پرابلم. اور نیچرل ڈیزاسٹر جو قدرتی آفات آتی ہیں اس سے بھی ہو جاتا ہے. فارمرز ان پور کنٹریز گرو فوڈ ان کنٹامنیٹڈ سوائل بوتھ ٹو ارن اے لیونگ اینڈ ٹو اوائڈ اسٹارویشن. جو کسان ہیں غریب ممالک میں وہ گندے پانی میں اپنی فصلیں اگاتے ہیں تاکہ وہ زندہ بھی رہ سکیں اور فاقے سے بچ سکیں. As more people move to urban centers, premature deaths caused by the pollution are expected to increase worldwide. جب زیادہ لوگ اربن سٹیز میں شہری علاقوں میں آنے لگیں تو اس سے پری میچور ڈیتھ یعنی کہ وقت سے پہلے کم عمری میں ڈیتھ ہو جانا یہ بہت زیادہ بڑھنے لگی ہے. یہ ایکسپیکٹ ہو گئی کہ بہت زیادہ بڑھے گی, اس کی امید ہے. دین ٹوڈے دا ڈیولپڈ نیشن ہو اچیوڈ دیئر ویلتھ. اب وہ ڈیولپ نیشن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ کما لیا ہے ایٹ دا ایکسپینس آف دا انوائرمنٹ کی قیمت پر ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار پروٹیکٹنگ دا ارتھ ریسورسز فار فیوچر جنریشن. تو وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ وہ مستقبل میں آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے زمین کو ارتھ کے ریسورسز کو سنبھال کے رکھیں. اچھا جناب, اب اس کے بعد کویشچن ہے ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ دا ٹیکسٹ. آپ کو یہ ٹیکسٹ کیسا لگا؟ آبویسلی ویری الارمنگ, بہت ہی الارمنگ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے رہنا چاہیے, کیسے ہم کرنا چاہیے. اس سے ہمیں خطرے کی گھنٹی کی اس نے بجا دی ہے. دین از اٹ ایزی اور ڈیفیکلٹ. اچھا جناب, ایزی تو تھا, آرام سے سمجھ میں آ گیا, زیادہ مشکل الفاظ اس میں نہیں تھے. پھر ایون اف یو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ڈو ناٹ وری, ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ دا اوور آل جسٹ آف دا پیسج. جسٹ آف دا پیسج بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تھیم. ٹھیک ہے, کہ آپ کو اس کی تھیم, اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے, آپ کمپریہینڈ کر سکیں. وی شیل پریکٹس سم مور ریڈنگ ایکٹیویٹیز ان دا نیکسٹ یونٹ. یعنی جناب ہم نیکسٹ یونٹ میں آپ کو مزید جو ہے وہ ریڈنگ ایکٹیویٹیز بتائیں گے. تو میرا خیال ہے آج کے لیے ہمارا اتنا کافی ہے. پھر ہم سیکشن سی جو ہے جو کہ فلنگ فارمز ہیں, کیونکہ ٹاپک بھی الگ ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آپ کی جو ہمارے ویڈیو ہوگی ہم اس پہ کریں گے, نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. اس کو خوب اچھی طرح سے پڑھیے گا, سنیے گا, سمجھیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی اور کامیابی عطا فرمائے. ریڈنگ دیکھیں جتنی زیادہ آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کی ووکیبلری بھی بڑھے گی, اور جتنا زیادہ سنیں گے اچھی ریڈنگ کو اتنا زیادہ آپ کا پروننسیشن بھی صحیح ہوگا. تو اس پریکٹس کو جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, آسانی عطا فرمائے. ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ, ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا تاکہ آپ جو معلومات دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو مزید معلومات بھی عطا فرمائے اور آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. کہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجیے تاکہ نئی ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.